الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل أبي محمد صلى الله عليه وسلم تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله من فرفض عرقا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ بیت اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا ذکر فرماتے ہیں، اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور چونکہ معراج کا واقعہ جو ہے وہ تقریباً 27 رجب کو واقع ہوا ہے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو کروائی گئی ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز بخشا گیا ہے وہ کس نعمت عظمیٰ کے بدلے میں دیا گیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ تمام کائنات کے اندر حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے سب سے افضل اور سب سے اکرم اگر کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے تو وہ حضرت انسان کو کیا ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ مکرم اگر کسی کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا۔ خود قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا، معزز بنایا اور ان کو شرافت عطا فرمائی۔ اور انسانوں میں بھی سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ عروج اور شرافت اور عظمت جو بخشی ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمائے۔ پھر تمام انبیاء کرام میں جو عظمت اور جو مقام اور جو بلندی اور جو عروج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کسی کو عطا نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے نبوت ملی اور نبوت کی جو فرائض تھے ان میں سے دعوت اور توحید کا جو اعلان کیا، تو جتنے آپ کو ماننے والے اور جتنے آپ کو چاہنے والے تھے وہ آپ کے مخالف بن گئے۔ اور کیسے مخالف بن گئے اور کتنی شدید تکالیفیں اور کتنی آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑا کہ قرآن کریم نے حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے آپ کو تسلی دی
حالانکہ آپ کا مقام اور آپ کا منصب اتنا اونچا اور اتنا بلند رہا ہے کہ خود یہ کہا گیا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اگر زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ اپنی قدرت کا اظہار نہ کرتے، یعنی دنیا میں کوئی چیز نہ ہوتی۔ لیکن جب دعوت حق کی دعوت دی گئی اور حق کا پیغام امت کو پہنچایا گیا تو آپ کو اتنا صدمہ دیا گیا اور اتنی پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا کہ جن کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آدمی کا کتنا بھی مقام اونچا اور بلند ہو، لیکن جب توحید کی دعوت اور حق کی دعوت اگر شروع کی جائے گی تو سب سے پہلے مخالفت ہوگی۔ اور دعوت حق کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ شروعات میں ناکامیابی اور ناکامی ملتی ہیں، اور انتہا یہ ہوتی ہے کہ پھر کامیابی اور سرخ روئی ملتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلان نبوت کے بعد جن آزمائشوں کا شکار ہونا پڑا، اس بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ایک روایت میں یہ ہے کہ معراج کروائی گئی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے سفر میں انتہائی آزمائشوں اور انتہائی پریشانیوں سے دوچار ہو رہے تھے، اس وقت سب سے زیادہ شفقت کرنے والے اور سب سے زیادہ آپ کا خیال رکھنے والے خواجہ ابو طالب آپ کے چچا تھے۔ اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ایمان نہ لانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت سہارا بنے ہوئے تھے، مددگار بنے ہوئے تھے، اور جہاں کہیں آپ کو مکہ والے پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں مبتلا کرتے تھے تو جناب خواجہ ابو طالب آپ کی مدد و نصرت فرماتے تھے۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد، نبوت کے ملنے کے بعد، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اب پہلے سے باپ کا تو سارا اٹھ ہی چکا تھا، آپ یتیم ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن باپ کی طرح شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے چچا کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس مقام پر لوگوں نے اور زیادہ پریشان کرنا شروع کیا اور تکلیفیں دینی شروع کی، تو اب آپ کا جو ساتھ دینے والی تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ جیسے اس سے پہلے بھی معلوم ہو چکا کہ جب نبوت آپ کو ملی تھی تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات سے گھبرا گئے تھے، اس وقت بھی ماں خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دی تھی۔ تو جب جناب ابو طالب کا ساتھ چھوٹ گیا، انتقال کر گئے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہر وقت اپنی ہر اعتبار سے مدد کرنے والی، چاہے مالی اعتبار سے ہو، جانی اعتبار سے ہو، زندگی کے اندر سکون اور اطمینان پہنچانے والی حضرت خدیجہ تھی۔ تو اب کچھ دنوں کے بعد، ایک روایت کے مطابق 3 ہی دنوں کے بعد، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہری اسباب کے اندر جو سہارا دینے والے چچا اور اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ان کا بھی سہارا ٹوٹ گیا، تو اور زیادہ مکہ والوں کو اور زیادہ مشرکین کو آپ کو تکالیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ یہاں تک آپ کو تکالیفیں پہنچائی گئی اور یہاں تک آپ کو پریشان کیا گیا کہ آپ اہل مکہ سے عاجز آ کر آپ نے طائف کا سفر کیا۔ اب جب طائف میں آپ نے سفر کیا تو آپ نے ایک بڑی امید کے ساتھ اور بڑی تمناؤں کے ساتھ سفر کیا تھا کہ وہاں جا کر دعوت حق کے اندر کوئی ساتھ دے گا اور اللہ کو ماننے والا کوئی کھڑا ہوگا کہ میری مدد کرے گا اور توحید کے میدان میں مجھے ساتھ دے گا۔ لیکن طائف کے قصے کے اندر بھی یہی ہوا کہ وہاں مکہ سے زیادہ آپ کو پریشان کرنے لگے۔ اب آپ عاجز اور بے سہارا ہو چکے، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ کلمات نکلے کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی ولقد اخیفت فی اللہ وما اخیف
فأحد مثلی، کہ اللہ کے راستے میں، اس دعوت اور تبلیغ کے سفر میں، اس توحید کے میدان میں جتنا مجھے پریشان کیا گیا، جتنا مجھے دھمکایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا، یہ کسی نبی اور کسی رسول کو اتنا ستایا نہیں گیا اور نہیں پریشان کیا گیا۔ اتنی تکالیفیں آپ کو پہنچائے گی، حالانکہ آپ کا مقام اللہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ سے اور عرش الہی سے بھی زیادہ رکھا ہے۔ عرش الہی کا اور کعبۃ اللہ کا وہ مقام نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود اس دعوت کے میدان میں اور تبلیغ کے میدان میں اتنی پریشانیاں اور اتنی تکالیفیں آپ کو پہنچائے گی۔ جب انتہائی آپ مغموم ہونے لگے اور انتہائی آپ پریشان ہونے لگے تو اللہ کی طرف سے تسلی دیتے ہوئے یہ ارشاد ہوا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والوں کی نظر میں اب آپ بے سہارا ہو چکے ہیں، اور دنیا والوں کی نظر کے اندر آپ کا کوئی معین اور مددگار نہیں ہے، تو وہ آپ کو زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ آپ گھبرائیے نہیں، بلکہ آپ کا سہارا اور آپ کا مددگار یہ عرش الہی پر بیٹھنے والے خداوند قدوس ہیں۔ آپ گھبرائیے نہیں۔ اب آپ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مکۃ المکرمہ کی زمین پر رات کے وقت بھیجا، جب آپ نیم خواب میں تھے اور اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم عجیب طریق سے حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ اب وہ رات ایک روایت کے مطابق 27 رجب المرجب تھی اس مہینے کی، اور ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے یا کچھ سال پہلے، روایتیں الگ الگ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ معراج کا واقعہ جو ہوا وہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا۔ آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آرام فرما تھے، اچانک حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اوپر سے چھت کو کھولا اور چھت کھول کر سیدھے حضرت ام ہانی کے مکان میں تشریف لائے، اور آپ آرام فرما تھے تو آپ کے قدمین مبارک کی طرف تشریف لے گئے اور پھر اپنا پر آپ کے قدم پر بچھایا۔ آپ کے قدمین مبارک پر جب پر بچھایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ کو کھڑے کیے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت جبرائیل مکان سے نکل کر حتیم اور بیر زمزم کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے، اور وہاں لے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینے مبارک کو شق کیا، چاک کیا۔ یعنی گویا یوں سمجھے کہ چاک کیا کا مطلب ہے کہ آپ کے سینے مبارک کو کھولا اور آپریشن کر کے آپ کے دل کو نکالا، اور آپ کے دل کو نکال کر مائے زمزم سے دھویا، اور دھونے کے بعد جو نور کا اور ایمان کا اور حکمت کا تشت جنت سے لے کر تشریف لائے تھے، وہ نور اور حکمت کا جو بھرا ہوا تشت تھا یہ آپ کے سینے مبارک کے اندر ڈالا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو پھر سینے میں ڈال کر آپ کے دل کو ڈال کر پھر بند کر دیا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پھر براق لائے تھے جنت سے، تو اس براق پر سوار کیے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جس براق کو لے کر آئے تھے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیہ بالبراق لیلۃ اسریہ ملجمن مسرجن، کہ اسراء کے وقت، رات کے وقت حضرت جبرائیل جس براق کو لے کر آئے تھے اس کے اوپر لگام چڑھی ہوئی تھی اور مسرجن اور زین کشی ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس براق پر سوار کیے گئے تو فاستصعب علیہ، تو وہ براق جو ہے بدکنے لگا، شوخیاں کرنے لگا، چاہے وہ خوشی کے مارے کرنے لگا ہو یا اور کسی وجہ سے کرنے لگا ہو، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے
बुराक से ये कहा कि तू जानता है कि आज तेरे ऊपर कौन सवार होने वाला है? अभी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो ज़ाते कुद्दूस की तरफ से वो नबी को हुक्म हुआ है जो आज आप पर सवार होने वाले हैं। फमा अकरम अलल्लाहि मिन्हु कि उससे ज़्यादा रुए ज़मीन पर कोई मुकर्रम नहीं है, कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं है, कोई मुक़द्दस नहीं है। ऐसे नबी आप पर सवार होने वाले हैं। और तू ये कर रहा है, जब जिब्राइल की जुबान से बुराक ने ये अल्फाज सुने तो रिवायत में आता है फरफद अरका, यानी हजरत जिब्राइल के इस जुमले को सुनकर बुराक जो है पसीना पसीना हो गया और उनके जिस्म से पसीना टपकने लगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार इस बुराक पर हुए। अब इस बुराक की तेजी कितनी थी तो रिवायतों में है कि हद्दे नजर तक एक कदम उठाते थे तो दूसरा कदम वहां पर पहुंचता था जहां पर इंसान की नजर पहुंचती है, वहां तक इंतहाई हद्दे नजर तक वो कदम बढ़ाते थे और सवार हुए। जब बुराक पर सवार हुए तो सबसे पहले मक्कतुल मुकर्रमा से निकले और इसके बाद मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे और मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचकर आपने 2 रकात नफल नमाज पढ़ी। फिर वहां से उठे और फिर तूरे सेना पहुंचे, फिर तूरे सेना में 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर वहां से गए मदियन, हजरत शोएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वतन गए और फिर वहां से उठे और बैतुल्लहम जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाए पैदाइश है, फिर इन चारों से उठने के बाद पहुंचे आप मस्जिद अक्सा, जिसको कुरान ने ये कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। के पाक है वो ज़ात कि जिस ज़ाते कुद्दूस ने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचाया। मस्जिद अक्सा वो है कि अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना, कि जिसके इर्द गिर्द हमने दीनी बरकतें भी रखी हैं और दुनियावी बरकतें भी रखी। दीनी बरकतें ये हैं कि बैतुल्लाह के से पहले जितने भी अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किबला है वो मस्जिद अक्सा है। तो तमाम अंबियाओं का किबला ये मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस रही है और फिर तमाम अंबियाए किराम का मस्कन और रहना भी वहाँ है और तमाम अंबिया मदफून भी वहाँ हैं। तो अल्लाह ने कहा कि अल्लज़ी बारकना हौलहु, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको बैतुल्लाह शरीफ से उठाकर आपको मस्जिद अक्सा जो पहुंचाया है वो मस्जिद अक्सा वो है जहां पर हमने अपनी कुदरत के अजाइबात भी रखे, दीनी बरकतें भी रखी और दुनियावी बरकतें भी रखी। अब हमारे अजाइबात क्या हैं? तो अजाइबात ये है कि अब हम यहाँ से आपको 7वें आसमान पर उठाते हैं। अब वो कैसे उठा रहे हैं? तो एक मंजिल बैतुल्लाह शरीफ से मस्जिद अक्सा तक की जो पूरी हो रही उसको तो कहते हैं लुगत में इसरा, और बैतुल्लाह के बाद मस्जिद अक्सा तक पहुंचे और फिर जो मस्जिद अक्सा के से लेकर 7वां आसमान सिदरतुल मुंतहा, बैतुल मामूर और अर्श इलाही के पास जो सफर किया है उसको कहते हैं मेराज। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दिस पहुंचे तो आपने बुराक को बाहर बांधा और बांधने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जब दाखिल हुए तो हक़ ताला शानु व अम्म नवालहू की तरफ से तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस तस्लीम की रूहों को मा जिस्म के शरीक कर दिया। फिर आपने तहियतुल मस्जिद 2 रकात इमामत के साथ तमाम अंबियाए किराम को नमाज पढ़ाई। फिर नमाज पढ़ाने के बाद
حمد و ثنا ہوا اور حمد و ثنا کے بعد پھر آپ مسجد سے باہر نکلے تو حق تعالی شانہ و عم نوالہ کی طرف سے آسمان سے ایک سیڑھی اتاری گئی۔ اب جس آسمان سے جو سیڑھی اتاری گئی وہ سیڑھی کی تیز رفتاری کتنی ہوگی اور چڑھنے کی کتنی رفتار ہوگی واللہ عالم، اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتے۔ لیکن آج کل کو اگر ہمیں سمجھنا ہو تو مختلف قسم کی سیڑھی آتی ہے، جیسے الیکٹرک لفٹ ہوتی ہے کہ ان کی بھی تیزی ہوتی ہے، اس طریقے سے تیز رفتار والی سیڑھی اتاری گئی۔ آپ علیہ السلام اس سیڑھی پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد آپ پہلے آسمان پر پہنچے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے دروازے بند تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کو کھٹکھٹایا، فرمایا کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہا ہوں، لہذا وہ دروازے کھلے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم اور تمام فرشتوں کی ملاقات کی جو آپ کی استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کی، اس میں اشارہ اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام پر جو حالات آئے ہیں یہ آپ پر بھی آنے والے ہیں۔ جیسے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور جنت سے نکالنے کے بعد زمین کی طرف ہجرت کروائی گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی آپ کی امت مکہ سے نکال کر مدینہ کی طرف ہجرت کروائے گی۔ حضرت آدم سے راز و نیاز ہوا، پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو دوسرے آسمان پر حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ جو ان تینوں نبیوں پر حالات آئے ہیں اور ان تینوں نبیوں پر جو نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے میں پریشانی آئی ہے یہ آپ پر بھی آنے والی۔ تیسرے آسمان پر جب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ جیسے برادران یوسف، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حالات لائے اور آپ کو مصر سے کنویں میں ڈالا اور پھر کنویں میں ڈال کر جتنی پریشانیاں اٹھائی مصر میں، اور اخیر میں حضرت یوسف کو نجات ملی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام نبوت عطا فرمایا اور اس کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ بھی آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو تکالیفیں دیں گے اور ان کی تکالیفوں اور ان کی پریشانیوں کی بنا پر آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، لیکن ایک موقع وہ آئے گا کہ پھر آپ کو اللہ فتح دیں گے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو نجات دی اور پھر بھائیوں سے ملاقات۔ اسی طریقے سے 2 مرتبہ آپ مکہ المکرمہ کی زمین پر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے وہ کام لیں گے۔ پھر 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ آپ کتنا بھی دعوت کے میدان میں نبوت کے بعد سمجھائیں گے اور کتنی بھی تکالیفیں اٹھائیں گے، لیکن کچھ شریر قسم کے لوگ اور خبیث قسم کی روحیں ایسی ہوگی کہ وہ آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گی، آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کریں گی۔ جیسے ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے، اس وقت بنی اسرائیل کو گوشالہ پرستی سے، بچھڑے کی پوجا کرنے سے منع کیا گیا، لیکن وہ کسی حال میں مانے نہیں۔ اے محمد، مشرکین مکہ بھی ایسے ہی ہوں گے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ملاقات میں اشارہ اس طرف کیا گیا ہے
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طریقے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف گئے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت اور کامیابی دی تھی، اسی طریقے سے ہجرت کے بعد آپ فتح مکہ آئیں گے اور فتح مکہ کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ الغرض اس طریقے سے آسمانوں پر حضرت جبرائیل کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم کی ملاقات ہوئی اور پھر وہاں سے حضرت ابراہیم کی ملاقات کر کے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے اس کو ہم سمجھ لیں۔ سدرۃ کا معنی ہے بیری کا درخت جس کو ہم بولڈی کہتے ہیں، اور منتہا کا معنی ہے انتہا۔ گویا کہ سدرۃ المنتہا آسمانوں سے اوپر والی اور آسمانوں سے نیچے زمین والوں تک کی ایک بارڈر ہے۔ اب جتنی بھی زمینی مخلوقات اور زمینی چیزیں ہیں اور جتنی بھی لوگ ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، چاہے فرشتے ہو اور مخلوق ہو، آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آسمانوں سے عرش معلیٰ سے اللہ کے جتنے احکامات آتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا جہاں بیت المعمور ہے وہاں آتے ہیں، پھر وہاں سے نیچے لائے جاتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور پہنچنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا نبی اللہ اب میں آگے اس سے نہیں آ سکتا ہوں، اب میری جو انتہا ہے وہ یہاں تک ہے، مجھے اجازت نہیں، اور اگر میں ایک پر کے برابر بھی ایک فٹ کے برابر بھی اگر آگے گیا تو خداوند قدوس کی تجلی جو ہے وہ مجھے جلا کر راکھ کر دیں گی، اب آپ یہاں آگے جا سکتے ہیں۔ الغرض اس کے بعد جو چیزیں وہ انشاءاللہ آئندہ کہیں گے۔ یہ جو معراج کا واقعہ ہے اس میں خاص کر کے یہ ذکر کرنا مقصود تھا کہ آج کل کے لوگوں کی نظروں میں یہ چیزیں مشکوک ہو چکی ہیں، یعنی معراج کے بہت سے لوگ منکر ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ ایک ہماری عقل ہے اور ایک خداوند قدوس کی قدرت ہے، اور خداوند قدوس کی قدرت کے آگے ہمیں عقل کو ایک طرف رکھ کر خداوند قدوس کی قدرت کو ماننا پڑے گا۔ وہ کن فیکن کا مالک ہے، وہ چاہے تو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بھی لے جا سکتے ہیں، اور وہ چاہے تو مسجد اقصی سے عرش معلیٰ تک پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے معراج جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ خصوصیت ملی اس بنا پر ملی کہ اللہ رب العالمین نے ورفعنا لک ذکرک کر کے آپ کے مقام کو بلند کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔